وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے جس کی توفیق سے ہم اور آپ تراویح کی یہ نماز باجماعت پڑھی۔ درود و سلام ہو سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 14ویں تراویح کی نماز پڑھی گئی، یعنی تقریباً ماہ رمضان کا نصف حصہ ختم ہونے والا ہے۔ اب بقیہ جو ایام ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح ماہ رمضان ہماری زندگی سے رخصت ہو جائے گا۔ آج تراویح کی نماز میں 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ ابتدائی نصف حصہ آج کی تراویح میں ہم نے سنا۔ کئی اہم آیتیں آج پڑھی گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کس آیت پر گفتگو کروں، بات کروں، اس لیے کہ آج کی تراویح کی نماز میں 2 اہم آیتیں گزریں۔ ایک آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی تم لوگ اپنی اولاد کو اس ڈر سے، اس خوف سے قتل نہ کرو کہ کہیں تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث ذلیل یا باعث عبرت نہ بن جائے۔ بالخصوص رزق کے معاملے میں کہیں اولاد کی کثرت تمہیں محتاج نہ بنا دے۔ اس سلسلے میں کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو رزق سے تعبیر کیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی آیت پر گفتگو کریں، لیکن میں آج سوچا کہ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک اور آیت آج کی اس تراویح کی نماز میں پڑھی گئی، وہ ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ یہ آیت کریمہ اخلاص پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ نے اس آیت میں اخلاص کی تعلیم بھی دی، اس کی اہمیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ آج کے اس درس کے لیے میں نے 8ویں پارے کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی، آیت نمبر 118 میں نے پڑھی۔ اللہ نے اس آیت میں بسم اللہ یہ جو کلمہ ہے، بہت مختصر کلمہ ہے، آدمی آسانی کے ساتھ اس لفظ کو پڑھتا ہے، اس کلمے کو پڑھتا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا تاثیر ہے، اسلامی شریعت نے اس کلمے کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اور انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ نے کہا کہ دیکھو کوئی بھی چیز تم جب کھاتے ہو تو اس پر اللہ کا نام لیا کرو۔ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ نے کہا کہ اگر تم اس اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم کوئی بھی چیز جب تم کھاتے ہو تو اللہ کا نام اس پر لیا کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں 2 باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا بنیادی طور پر۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی غیر اللہ کے نام پر اگر جانور ذبح کیا جائے تو
تو اس کا ذبیحہ حرام ہے، یعنی اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کوئی جانور جس پر اللہ کا نام لیے بنا اگر اسے ذبح کیا جائے، اہل علم لکھتے ہیں کہ اس کا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، اگرچہ کہ قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ قربانی کا جانور ہی کیوں نہ ہو، جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا شرط ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کسی بھی جانور جب تم ذبح کرتے ہو اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، ایسا جانور کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور یا وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پر بنایا جاتا ہے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے، اللہ نے کہا کہ ایسا ذبیحہ بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے۔ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کلمہ ہے اس میں صرف 19 الفاظ ہیں، کتنے ہیں؟ 19 الفاظ اس کلمے میں آپ کو ملیں گے، لیکن یہ وہ کلمہ ہے جس میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، زندگی کے ہر معاملے میں شریعت نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام آپ کریں لفظ بسم اللہ کے ذریعے سے آپ کریں، اس لیے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی، وہ کام کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کام کبھی سکسیسفل نہیں ہو سکتا جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، کتنے ہیں؟ 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ یہ آیت کریمہ بھی شامل ہے، بعض مفسرین نے یہاں تک بھی لکھا ہے۔ اب مجھے آپ کے سامنے بات یہ کہنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلے میں معنی آپ کے سامنے رکھوں گا، مختصر ہم کہیں بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ آپ غور کریں اس جملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 اسماء ہیں، کتنے اسماء ہیں؟ اسماء سے مراد اللہ کے نام، اللہ کے نام۔ اللہ نے ایک مقام پر کہا فَادْعُوا اللَّهَ، کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ اللہ نے ایک مقام پر کہا کہ تم اللہ کے نام کے ساتھ اسے پکارو، اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، یعنی اللہ کے اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکارا کرو۔ اور اللہ کے بعض ایسے نام ہیں جس کو ادا کرنے سے انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے جو نام بتائے ہیں 99، کتنے؟ 99 نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں اللہ کے ناموں کو بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن اہل علم یہاں تک بھی لکھتے ہیں صرف اللہ کے 99 نام نہیں ہیں بلکہ اللہ کے اور بھی زیادہ نام ہیں، اور بھی زیادہ اللہ کے نام ہیں جس کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس کا علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 اسماء ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک الرحمن ہے، ایک رحیم ہے، یہ 3 اللہ کے اسماء ہیں۔ لیکن اس کی تاثیر کیا ہے؟ بہت عظیم تاثیر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کلمے کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں ہے، اس کی تاثیر بتلانے کے لیے ایک واقعے کی طرف بالاختصار میں اشارہ کروں گا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ البروج، کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ البروج۔ اس سورت میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جس واقعے کا نام اصحاب الاخدود ہے۔ کیا نام ہے؟ اصحاب الاخدود، یعنی خندق والوں کا واقعہ۔ کس کا واقعہ؟ خندق والوں کا واقعہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے
میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس واقعے کے ایک حصے پر میں گفتگو کروں گا کہ ایک لڑکا جو تنہا مسلمان ہوا، بادشاہ کے دربار میں آیا اور اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تو بادشاہ غصے میں آ کر کے اپنے وزیروں سے کہا کہ لے جاؤ اس بچے کو، لے جا کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی پر سے اسے پھینک دینا۔ لہذا وزیر بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بچے کو لے کر کے آئے، پہاڑ کی چوٹی پر جب لایا گیا اس بچے کو، اب پھینکنا ہے، اس بچے نے اس موقع پر اللہ سے دعا کی، کہا اللہم اکفیہم بما شئت، اللہم اکفیہم بما شئت، کہا کہ اے اللہ ان ظالموں کے مقابلے میں میری مدد فرما، ان ظالموں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب بچہ اللہ سے یہ دعا کی تو زمین لڑکھڑانے لگی، پہاڑ ہلنے لگا۔ جو لوگ اس بچے کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، مارنے کے لیے، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صحیح سلامتی کے ساتھ وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ بادشاہ نے جب اس بچے کو صحیح سلامتی سے دیکھا اپنے آنکھوں سے، وزیروں سے پھر کہا، اس کا غصہ بھڑکنے لگا، انتقامی مزاج اس کے اندر تھا۔ وزیروں سے کہا کہ لے جاؤ اسے سمندر کے درمیان میں غرق کر دو۔ وزیر لے کر کے آئے اپنی کشتی میں، اسے بٹھا کر کے سمندر کے درمیان میں جب وہ کشتی پہنچی تو اب اسے اٹھا کر کے سمندر میں پھینکنا ہے، تو اس موقع پر اس نے پھر یہی دعا کی، کہا اللہم اکفیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ظالموں کے شر سے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس بچے نے جب دعا کی کشتی لڑکھڑانے لگی اور اس کشتی میں جتنے بھی ظالم سوار تھے جو اس بچے کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اور وہ بچہ صحیح سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آیا۔ اور بادشاہ کے دربار میں آیا تو اس لڑکے نے کہا کہ دیکھو اگر مجھے قتل کرنا ہے ایک تدبیر میں تمہیں بتلاؤں گا، ایک طریقہ میں تمہیں بتلاؤں گا، اس تدبیر کو اپنا کر اگر تم مجھے قتل کرو گے ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاؤں۔ تدبیر کیا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو بستی والوں کو جمع کیا جائے، سارے بستی والوں کو جمع کیا جائے، بستی والوں کے درمیان میں مجھے کھجور کے ایک درخت سے باندھ دیا جائے اور بسم اللہ لفظ سنیے، کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، یہ کلمہ کہہ کر کے مجھے مار دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے بستی والوں کو جمع کیا اور اس بچے نے جو تدبیر جو طریقہ بتلایا تھا اسی تدبیر پر اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے بستی والوں کے سامنے بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اس بچے کا جو رب ہے اس کے نام سے میں تیر مارتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں جب اس بادشاہ نے تیر ماری تو وہ تیر اس کے سینے پر لگی جس کی وجہ سے وہ لڑکا شہید ہو گیا۔ بستی والوں نے اس منظر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد علی الفور انہوں نے کہا آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، کہا کہ ہم اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں، اس بچے کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ساری بستی والے ایمان لائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا اس نے ایک آگ لگانے کا حکم دیا، ایک آگ لگانے کا حکم دیا، ایک خندق کھودی گئی اور آگ لگائی گئی۔ مفسرین کے بقول اس جیسی آگ آج تک لگائی نہیں گئی۔ 70,000 افراد جو ایمان والے تھے، جو مسلمان ہوئے تھے، اس لڑکے کے ایمان کو دیکھ کر کے اس بادشاہ نے 70,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا۔ کتنے؟ جی مجھے دراصل بتانا یہ ہے کہ لفظ بسم اللہ کی بڑی تاثیر، یہ ایمان ہے ہمارا، بسم اللہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسے کا ایک اہم کلمہ ہے۔ شریعت کہتی ہے زندگی کے ہر معاملے میں بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں آپ کھانا کھا رہے ہیں، شریعت کہتی ہے بسم اللہ کہیں آپ، اور جس کھانے میں بسم اللہ نہ کہا جائے آپ نے کہا کہ اس کھانے میں شیطان داخل ہوگا، اس کھانے میں شیطان داخل ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں پانی آپ پیتے ہیں، پانی بذات خود ایک نعمت،
اس نعمت کو پیتے ہوئے شریعت کہتی ہے بسم اللہ کہیں. آپ پانی اس حال میں پئیں کہ آپ بسم اللہ نہ پڑھیں. آپ نے کہا کہ آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ آپ نہیں بلکہ شیطان پی رہا ہے، بلکہ شیطان پی رہا ہے. آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، شریعت کہتی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا پڑھنا چاہیے مسجد میں آتے ہوئے بھی بسم اللہ. مسجد سے آپ نکلتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. مسجد سے نکلتے ہوئے بھی آپ کو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے لفظ بسم اللہ. گھر میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا. گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں، شریعت وہاں بھی بسم اللہ کی تعلیم دی، کہا بسم اللہ توکل علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا ہی نہیں، آپ اگر حج کے لیے جاتے ہیں، حج کے دوران میں بھی حجر اسود کو پکڑنا ہے، چومنا ہے، بوسہ دینا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس وقت بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چاہیے. اس کے بعد حج کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن جمرات کو کنکر مارنا ہے. شریعت کہتی ہے کہ جب آپ کنکر ماریں گے اس موقع پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر آپ کو کہنا چاہیے. اتنا ہی نہیں، شریعت کہتی ہے کہ جب آپ اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کر رہے ہوں اس موقع پر بھی بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس دعا کو پڑھ کے جو آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا اس کے پیٹ سے جو اولاد نکلے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ساری زندگی اللہ اس بچے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لے گا. یہ دعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں. اتنا ہی نہیں، آپ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جب آپ جاتے ہیں، شریعت نے وہاں بھی جو دعائیں سکھائی ہے اس دعا پر آپ غور کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے آپ نے اس آدمی کے حق میں دعا دی. پہلے آپ نے بسم اللہ 3 مرتبہ کہا، پھر 7 مرتبہ آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیہ لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اگر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اگر اس کی مقدر میں زندگی لکھا ہے، آپ کی دعا سے اللہ ضرور اسے شفا دے گا، ضرور اللہ اسے شفا دے گا. اتنا ہی نہیں، جب کسی بچے کو نظر بد لگتی ہے، جادو کے اثرات اس پر ہوتے ہیں، شیاطین اس پر جب بسیرا ہوتے ہیں، اس کے سامنے جب بسم اللہ پڑھا جاتا ہے اس کے اندر موجود شیاطین اور جنات بھی لفظ بسم اللہ سے تڑپنے لگتے ہیں. اس لیے کہ یہ لفظ اگرچہ کہ مختصر ہے، اس میں اللہ نے غیر معمولی تاثیر رکھی ہے. قرآن کریم جب آپ پڑھتے ہیں، شریعت کہتی ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی بسم اللہ، پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. الغرض بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ بسم اللہ کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. زندگی کے ہر کام میں، ہر معاملے میں آپ جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے اس کام کی ابتدا کریں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے کہا جس کام کی ابتدا میں اللہ کا نام لیا جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور جس کام میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی. دعا ہے رب العزت سے اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو عبادات ہم کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہمارے لیے ان عبادات کو ذخیرہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. امین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.